السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم جو درمیانی درجے کے طلباء ہیں یا جو انتہائی درجے کے طلباء ہیں، ہم ان کے لیے القصص الادبیہ کے قصوں کا ترجمہ کر کے ان کے الفاظ کو استعمال کر کے میں اس کو بھی پڑھا رہا تھا۔ میں اس کا سلسلہ بھی قائم رکھنا چاہتا ہوں بلا کسی تمہید کے۔ ایک تھوڑا سا طویل قصہ ہے، میں اس قصے کا یہاں پر ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ نظر آئے، آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے، صحیح طریقے سے یہ آپ کو نظر آئے۔ میں اس کے لیے تھوڑا سا اس کو زوم کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے۔ یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الغلام الشجاع، بہادر لڑکا۔ نشأ علی فی قریۃ صغیرۃ، نشأ ینشأ مانے پرورش پانا، نشأ علی فی قریۃ صغیرۃ، پرورش پایا علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ما اختن ایک بہن کے ساتھ، کانت متزوجتن جو شادی شدہ تھی، شابن نوجوان تھی، متزوجتن شابن جو شادی شدہ تھی ایک نوجوان سے، یعمل فی البرید جو ڈاک خانے میں کام کرتا تھا، جو پوسٹ آفس میں کام کرتا تھا۔ فقد مات ابوہ، اس کے والد مر چکے تھے، وہ صغیر، وہ چھوٹا تھا۔ ثم ماتت امہ بعد سنوات قلیلۃ، پھر مر گئی تھی ان کی ماں، بعد سنوات قلیلۃ تھوڑے سے سالوں کے بعد، من ولادتہ اس کی پیدائش کے تھوڑے سالوں کے بعد ماں بھی انتقال کر گئی تھی۔ ولم يبقى له في هذه الحیاة الا اختہ، نہیں باقی رہی تھی اس کی اس زندگی میں مگر اس کی بہن، کانت تحبہ حبا جما کثیرا جو اس سے بہت زیادہ، جمن کا ترجمہ کر رہے ہیں کثیرن سے، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وزوجها الذی، اور اس کا شوہر، اس کی بہن کا شوہر، کان یعنی به عنایۃ کبیرۃ جو اس پر بہت توجہ دیتا تھا، ویعطف علیہ عطفا کثیرا اور اس پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ ہم اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ علی کی پرورش ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بہن کے ساتھ، جو ایک نوجوان سے شادی شدہ تھی، جو پوسٹ آفس میں کام کرتا تھا، اس کے والد کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اس کی ماں بھی اس کی ولادت کے تھوڑے سال بعد انتقال کر چکی تھی۔ اس کی اس زندگی میں سوائے اس بہن کے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اس کے اس شوہر کے جو اس کو بہت زیادہ توجہ دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ مہربان تھا، کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب آگے دیکھیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَذَاقَهُ ذُلَّ الْيُتْمِ عَوَّزَهُ عَنْ ذَلِكَ بِصَفَاءِ ذَهْنٍ وَسُمُوِّ عَاطِفَةٍ وَسَدَادِ رَأْيٍ وَمَزَاءِ عَزِيمَةٍ، فكان إذا رأى رأيا نافعا أقبل عليه بلا تردد ولا يمنعه عن المزي فيه ما يخافه الناس من الإخفاق وسوء المصير، وقد عرف بين أقرانه بالوداعة والهدوء والتواضع والحياء، لیکن اللہ نے اس کو چکھایا تھا یتیمی کی ذلت، اس کے عوض میں اللہ نے اس کو صفائی ذہن، بلند جذبات، درست رائے اور کر گزرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ فکان اذا رأى رأیا نافعا، جب وہ کسی رائے کو دیکھتا نفع بخش تو اس کی طرف متوجہ ہوتا بغیر کسی تردد کے، اس کو اس کام کو کر گزرنے سے لوگوں کا خوف، اس کام کو کر گزرنے سے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، ناکامی اور برا انجام روکتا نہیں تھا۔ وقد عرف، اور وہ معروف ہو گیا تھا اپنے ساتھیوں کے درمیان، پرسکون، بالوداعتی والہدوء، نہایت ہی پرسکون شخصیت سے، تواضع سے، حیا سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی کی ذلت کا اس کو مزہ چکا کر اس کے عوض میں ذہن کی صفائی، بلند جذبات، درست رائے اور کر گزرنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ جب وہ کسی رائے کو نفع بخش سمجھتا تو بلا کسی تردد کے وہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ لوگ جس چیز کا خوف کرتے ہیں، ناکامی اور برے انجام کا، اس کام کو کر گزرنے سے وہ چیز اس کو روکتی نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں میں بھی نہایت ہی پرسکون اور تواضع اور حیادار شخصیت سے معروف تھا، جانا پہچانا تھا۔ اب آگے دیکھیے۔ فی یوم خرج علی من القریہ، ایک دن نکلا علی گاؤں سے، التی یعیش فیہا جس میں وہ رہتا تھا۔ ایک دن علی اس گاؤں سے نکلا جس میں وہ رہتا تھا۔ اب آگے کا صفحہ دیکھیے۔ وہ قاصدا بلدۃ قریبۃ منہا،
ارادہ کرتے ہوئے قریبی گاؤں کا، لیقوم بعمل خاص به، تاکہ وہ وہاں پر اپنے خاص کام کو انجام دے. وعمره اذ ذاک 12 سنہ، اس کی عمر اس وقت جو ہے 10 سال تھی. وکان الجو ملبدا بالغیوم، اور فضا ابر آلود تھی، ملبدن آلود تھی. شدید العواصف، بہت زیادہ سخت آندھیاں چل رہی تھی. قارس البرد، نہایت سخت سردی تھی. وکان لابد له من ان يعبر في طریقه، ضروری تھا اس کے لیے کہ گزرے اپنے راستے میں. جسرن، ایک پل سے. قد اقیم علی نہر، جو قائم کیا گیا تھا ایک نہر پر. تتدفق میاہہ بسرعۃ، جس کا پانی تتدفق بہ رہا تھا، جس کا پانی تیزی سے. لتسیر علیہ، تاکہ اس پر گزرے. قطر السکۃ الحدیدیہ، ٹرین کی پٹریاں. تو علی، دیکھیں پیچھے سے ملا کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یعیش فیہا، ایک دن علی اس گاؤں سے جس میں وہ رہتا تھا ایک قریبی شہر کا ارادہ کرتے ہوئے، جہاں پر وہ اپنا خاص کام انجام دیتا تھا، نکلا. اس کی عمر 12 سال تھی. فضا نہایت ہی ابر آلود تھی. شدید آندھی چل رہی تھی، سردی سخت پڑ رہی تھی. اور اس کے لیے اپنے راستے میں ایک پل کو عبور کرنا ضروری تھا، جو ایک نہر پر بنایا گیا تھا، جس کا پانی تیزی سے چلتا تھا. اور وہ پل اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کے اوپر ٹرین کی پٹریاں، ٹرین کی قطر السکۃ الحدیدیہ، ٹرین کی پٹریاں اس کے اوپر تھی. اب آگے دیکھیے کہ سار الفتى فی طریقہ یترنم باناشد الوطنیۃ العذبۃ لاہیا عن تلک الاوحال التي تعترضه بالطریق. چلا نوجوان اپنے راستے میں گنگناتے ہوئے قومی میٹھے ترانوں کو، شہری میٹھے ترانوں کو، ملکی میٹھے ترانوں کو. غافل تھا ان احوال سے جو اس کو پیش آنے والے تھے راستے میں، یہاں تک کہ وہ اس پل کے پاس جو کوبری کے نام سے مشہور تھا پہنچ گیا. فَأَزْعَجَهُ أَنْ رَآ فَتْحَةً كَبِيرَةً فِيهِ، اس کو تنگ کر دیا کہ اس نے ایک بڑی سوراخ کو وہاں پر دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ ان شدت تدفق المياه، پانی کا بہت تیزی سے ابلنا. قد هدمت عمودین من اعمدة الجسر، گرا دیا ہے پل کے ستونوں میں سے 2 ستونوں کو. وجد ان قضبان سکۃ الحدید تکاد تسقط فی النار، اور یہ بھی دیکھا کہ پٹریوں کی لکڑیاں قریب تھا کہ وہ گر جاتی نہر میں. ثم تذكر ان القطار السريع الذي يجتاز تلك المنطقة بعد شروق الشمس بقليل پھر یاد آیا کہ وہ اس ایکسپریس ٹرین جو اس علاقے سے سورج کے نکلنے کے بعد گزرتی ہے، بقلیل، تھوڑی دیر کے بعد گزرے گی. قد قرب مجیئہ، اس کے قریب ہو گیا ہے اس کے آنے کا وقت. فہداہ، تو اس کو راہ دکھائی. تفکیرہ، اس کی فکر نے. الی ان ذلک الجسر، کہ یہ پل لن یقوی علی حمل القطار، کہ طاقت نہیں رکھتا ہے ٹرین کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ پل ٹرین کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. وَسَتَكُونُ الْعَاقِبَةُ سُقُوطَهُ فِي النَّارِ، انجام ٹرین کا گرنا ہوگا نہر میں. اب آگے دیکھیے. فَمَاذَا يَفْعَلُ، تو وہ کیا کرے. أَيَرْجِعُ إِلَى قَرْيَتِهِ مُسْرِعًا، کیا وہ لوٹ جائے اپنے گاؤں کو جلدی سے. فَيُخْبِرَ الْعَمَدَةَ، ذمہ داروں کو اطلاع دے، خبر دے ذمہ داروں کو. بِمَا رَأَى، جو اس نے دیکھا. لِيَعْمَلَ عَلَى وَقْفِ الْقِطَارِ، تاکہ وہ کام کریں ٹرین کو روکنے کے لیے. قبل وصوله، اس کے پہنچنے سے پہلے إِلَى تِلْكَ الْبُقْعَةِ، اس جگہ پر. أَمْ يُرِيحُ جِسْمَهُ وَنَفْسَهُ، یا آرام دے اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو. یقیف عن قرب، اور قریب کھڑا رہے. لیرى القطار، تاکہ ٹرین کو دیکھے. وہ یسقط بمن فیہ، کہ وہ گر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس میں ہے. فیسمع ذلك الدوی العظیم، سنے اس بلند آواز کو، اس بھیانک آواز کو. الذی ینشأ، جو پیدا ہوتی ہے. ان سقوط القطار، ٹرین کے گرنے سے. وهذا الصراخ المتصاعد، یہ بلند آواز. من الرکاب، مسافروں کی، سواریوں کی ہوگی. من الرکاب والمسافرین. ہم اس کا پیچھے سے تھوڑا سا اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیے کہ سار الفتى فی طریقہ، یہ نوجوان اپنے راستے میں گنگناتے ہوئے
قومی ترانے نہایت میٹھے ترانے گنگناتے ہوئے چلا، یہ ان حالات سے غافل تھا جو اس کو راستے میں پیش آنے والے تھے، اور وہ جس کوبری پل کے پاس پہنچا تو فَأَزْعَجَهُ أَنْ رَأَى فُتْحَةً كَبِيرًا، تو اس کو اس چیز نے بے چین کر دیا کہ اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا شگاف دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ پانی کا تیزی کے ساتھ چلنا اس نے دو پلیروں کو، پل کے پلروں میں سے دو پلروں کو منہدم کر دیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ ان قضبان سکۃ الحدید کے پٹریوں کی لکڑیاں یہ نہر میں گرنے والی ہیں۔ پھر اس کو یہ یاد آیا کہ ان القطار السریع الذي يجتاز تلك المنطقہ، کہ وہ تیز رفتار ٹرین یا وہ تیز رفتار ایکسپریس جو اس علاقے سے سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد گزرتی ہے، اس کے آنے کا ٹائم قریب ہو چکا ہے، تو اس کی فکر اس بات کی طرف لے گئی کہ یہ پل اس ٹرین کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اس کا انجام ٹرین کا اس نہر میں گرنا ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرے؟ تو آگے دیکھیے فماذا یفعل، وہ کیا کرے؟ ایرجع الی قریتی، کیا وہ بجلد اپنے گاؤں لوٹ جائے اور ذمہ داروں کو جو اس نے دیکھا ہے اس کی اطلاع دے، تاکہ وہ ٹرین کو اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے روک دیں، یا اپنے آپ اپنے جسم کو اپنے نفس کو راحت دے اور قریب میں بیٹھ جائے، تاکہ ٹرین کو دیکھتا رہے کہ وہ ٹرین کو وہ اس حالت میں دیکھتا رہے کہ اس کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹرین گر رہی ہے، اور وہ اس بھیانک آواز کو سنے جو ٹرین کے گرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس بلند تر آواز کو جو مسافرین اور سواریوں کی ہوتی ہے اس کو سنے۔ لا، ایسا نہیں کر سکتا۔ انہ لن یرضی بالرجوع الی القریہ، وہ راضی نہیں ہوگا گاؤں کو لوٹنے کے لیے۔ اذ ربما یفوت علیہ بعدها غرضہ، اس لیے کہ بسا اوقات فوت کر دے گی اس کے لیے گاؤں کی دوری اس کے غرض، یعنی جس غرض کے لیے وہ گاؤں کو جائے گا وہ غرض اس سے فوت ہو جائے گا ٹرین کے آنے، جب تک ٹرین آ جائے گی۔ وَلَن يَرْضَى بِرُؤْيَةِ مِئَاتٍ مِّنْ أَبْنَاءِ وَطْنِهِ، وہ اپنے وطن کے ہزاروں لوگوں کو راضی نہیں تھا کہ دیکھے اپنے وطن کے ہزاروں لوگوں کو یموتون میتۃ قاسیۃ مؤلمۃ، کہ وہ مر رہے ہیں بری موت۔ اب یہاں سے اس کا ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں، نہیں وہ گاؤں کو لوٹنے پر راضی نہیں ہوگا، چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گاؤں کی دوری اس کے غرض کو، اس کے مقصد کو فوت کر سکتی ہے، اس کے مقصد کو پورا کرنے نہیں دے سکتی ہے، اور وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھا کہ وہ اپنے وطن کے ہزاروں لوگوں کو بری موت مرتے ہوئے، بری اور دردناک موت مرتے ہوئے دیکھے۔ فَأَسْرَى عَلِيٌّ وَخَلَا مِعْطَفَهُ، تو علی نے جلدی کی اور اپنے کرتے کو نکالا، وقف عن بعد، اور دور کھڑا ہو گیا، فی طریق القطار، ٹرین کے راستے میں، وقد نشر ذلك المعطف، اس نے پھیلا دیا تھا اپنے اس کوٹ کو یا کپڑے کو، فوق عصا طویلۃ، ایک لمبے لاٹھی پر، واخذ یلوح بها فی الفضاء، اور اس کو ہلانے لگا فضا میں، ولم یکترث للموت، موت کی اس نے پرواہ نہیں کی، الذی ینتظرہ، جو اس کا انتظار کر رہی تھی، ان اغفل سائق القطار، اگر غافل ہو جاتا ہے ٹرین کا ڈرائیور اس کے معاملے سے، ولم یبالی بالبرد الشدید الذی، اس نے پرواہ نہیں کی اس سخت سردی کی جو گھس رہی تھی اس کے جسم میں، بعد ان خلع معطفہ، جب اس نے اپنے کوٹ کو نکال دیا تھا۔ تو اس کا ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں، علی نے جلدی کی اور اپنے کوٹ کو نکالا اور ٹرین کے راستے میں دور کھڑا ہو گیا، اور وہ اپنے کوٹ کو ایک لمبی لکڑی پر لے کر ہلانے لگا، اپنے کوٹ کو باندھ دیا، نشرہ پھیلا دیا، باندھ دیا ایک لمبی لکڑی کے اوپر، اور اس کو فضا میں ہلانے لگا۔ اس نے موت کی جو اس کا انتظار کر رہی تھی، اگر ٹرین کا ڈرائیور غفلت کرتا ہے اس کے سلسلے میں، تو جو موت اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا اس نے کوئی اعتبار نہیں کیا، اور نہ اس نے اس سخت ٹھنڈی کا جو اس کے جسم میں اس کے کرتے کو نکالنے کے بعد ہو رہی تھی اس کی بھی کوئی پرواہ کی۔ اقترب القطار منہ، ٹرین اس کے قریب ہوئی، ورأى السائق وسط الطريق، ٹرین اس کے قریب ہوئی، اس نے ڈرائیور کو راستے کے درمیان دیکھا۔ آگے دیکھیے یہاں پر فَأَغْضَبَهُ ذَلِكَ، اس کو اس کی وجہ سے غصہ آیا، وَظَنَّ أَنَّهُ فَتًى يُرِيدُ الْعَبَثَ وَالْمِزَاحَ، اور اس نے یہ سوچا، ٹرین والے نے یہ سوچا، ٹرین کے ڈرائیور نے سوچا کہ یہ نوجوان ہے جو عبث اور مزاح کرنا چاہتا ہے۔ وَكَادَ يَتْرُكُ الْقِطَارَ فِي سُرْعَتِهِ،
وہ ٹرین کو تیزی میں چھوڑ دیتا. لولا ان ادرکہ شیء من شفقتی، اگر اس کو احساس نہ ہوتا کسی بھی شفقت کا اور اس لڑکے پر مہربانی کا. فاسرع الی القطار، اس نے ٹرین کے سلسلے میں جلدی کی. فاوقفہ فجأة، اس نے جلدی سے ٹرین کو روک دیا. واقبل علی الغلام وهو غضبان، اور وہ بچے کے جانب متوجہ ہوا غصہ ہو کر، وہ غضبان و غصے میں تھا. واخذ يسأله بشدة عن فعلته، اور وہ اس سے نہایت ہی سخت لب و لہجے میں اس کے اس فعل کے سلسلے میں پوچھنے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. فاعتذر له الغلام، اس لڑکے نے معذرت کی. ثم قاده الى الجسر، پھر اس کو لے کر گیا اس پل کے پاس. فرآ اعمدته الضعیفہ، تو اس نے اس کے کمزور پلیروں کو دیکھا. وادرک، یعنی فہیمہ، یعنی سمجھا خطرے کو. فاعجب بشجاعته اعجابا کثیرا، اور اس کو بہت اس کی بہادری سے بہت تعجب ہوا. ثم ضمه الى صدری، اس کو اپنے سینے سے لگایا. وشکر له فعله شکرا جزیلا، اور اس کے اس کام کا بہت زیادہ شکریہ اس نے ادا کیا. تو دیکھیے یہ ٹرین ہے، یہاں پٹریاں ٹوٹ چکی ہیں. الغلام یشیر، یہاں پر لڑکا کھڑا ہے اپنے کرتے کو نکال کر کھڑا ہے اور وہ ٹرین کو روک رہا ہے. الغلام یشیر الی سائق القطار، بچہ ٹرین کے ڈرائیور کی جانب اشارہ کر رہا ہے. لیقف القطار خوفا من وقوع فی النہر، ٹرین کو روکنے کے لیے اس کو نہر میں گرنے سے وہ اپنے کپڑے کو لے کر ہلا رہا ہے. آگے دیکھیے کہ خاف الرکاب من وقوع القطار فجأة، سوار ٹرین کے اچانک رکنے سے خوف کھا گئے. واخذوا یتساءلون، وہ آپس میں سوال کرنے لگے وجہ کے سلسلے میں کہ کیا وجہ ہو گئی کہ ٹرین رکے. وقد نزل بعض لوگ اتر گئے. وصاروا مسرعین جہت القاطرۃ، اور وہ انجن کی جانب تیزی سے چلنے لگے. واجتمعوا هناک، اور وہ اس جگہ پر اکٹھا ہو گئے. عاد السائق، ڈرائیور لوٹ آیا. ورجع يحمل الى الركاب خبر ذلك، ورجع لوٹ گیا. يحمل الى الركاب خبر ذلك، اور سواروں کو اس کی خبر، اس حادثے کی خبر دینے کے لیے. وقد انساه الفرح وشدة الاعجاب بالغلام ان يسألوا عن اسمه، خوشی بھلا دیا تھا. نہایت ہی زیادہ خوشی اور شدت تعجب نے لڑکے سے اس کے نام کو پوچھنے کو بھلا دیا تھا. انساہو الفرح، خوشی نے بھلا دیا تھا، اور نہایت ہی زیادہ سخت تعجب نے لڑکے کے سلسلے میں کہ وہ اس سے اس کے نام کے سلسلے میں پوچھے اور محل اقامتی ہی، اور اس کے رہنے کی جگہ کے بارے میں بھی دریافت کرے. لبس الفتى معطفہ، تو وہ لڑکا اپنے کپڑے کو پہن لیا. بعد ان ادى واجبہ، اپنے واجب کو ادا کرنے کے بعد. وراح ضمیرہ، اپنے ضمیر کو راحت دینے کے بعد. مضى في طریقی، اور چل پڑا اپنے راستے میں. العمل الذي كان يقصده، جس کام کا وہ ارادہ کر رہا تھا. ونسي ما كان، جو کچھ ہوا تھا وہ اس کو بھول گیا. كأنه لم يفعل شيئا، گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. ثم رجع الى اخته، پھر وہ اپنی بہن کے پاس گیا. ولم يخبرها بما قام به تواضعا منه، اور اس کو جو کام اس نے انجام دیا ہے اپنے تواضع کی وجہ سے اس کی خبر اس کو نہیں دی. ولم يكد يستقر به المقام في منزله، اور وہ اپنے گھر میں ٹھہرتا نہیں، یعنی پہنچ کر وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا نہیں. حتی اصابت رعدۃ شدیدۃ، اس کو جو ہے بہت زیادہ کپی ہونے لگی. عاقبتها ہما، جس کے بعد اس کو بخار ہو گئی. ففضعت اخته الى طبیب القریۃ الذی، اس کو جلدی لے کر گئی اس کی بہن اس ڈاکٹر کے پاس. حالہ ان رأى المريض، حالہ قریۃ الذی حالہ ان رأى المرض شدیدا علیہ، اس کو حیران کر دیا تھا، پریشان کر دیا تھا کہ بیماری بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی. فأخذ يعالجه وهو في يأس من أمره، وہ اس کا علاج و معالجہ کرنے لگے ڈاکٹر، اور وہ اس کے معاملے میں نہایت ہی زیادہ مایوس ہو چکی تھی. دعا امر وقوف القطار فی جہات قریبہ، زاع ہے یہ، یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ پھیل گئی ٹرین کے ٹھہرنے کی خبر قریبی لوگوں میں. وہ کتبت، اور اس خبر کو لکھا، نشر کیا. بعض الصحف، بعض اخبارات نے تسأل عن هذا الغلام الذي، وہ اس لڑکے کے سلسلے میں پوچھ رہے تھے. انقذ مئات من المسافرین، جس نے ہزاروں مسافروں کو بچا لیا تھا. واراد ان يقدم نفسه ضحیۃ، جس نے اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا تھا. لبنی وطنہ، اپنے وطن کے نوجوانوں کے لیے. بعد البحث الشدید، بہت زیادہ تلاش و جستجو کے بعد پتہ چلا کہ ان هذا الفتى، کہ یہ نوجوان ہوا علی الیتیم، یہ علی یتیم ہے. من قریۃ کذا، جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے. وذهب الیہ مندوب الصحف، پیپر کے نمائندے وہاں پر گئے. فوجدوه طریح الفراش، اس کو جو ہے قریب المرگ پایا اس کو. فوجدوه طریح الفراش، قریب المرگ پایا. فاقد النطق
بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا. ولما سألوا اختہ عن ذلك الحادث، جب انہوں نے اس کی بہن سے اس حادثے کے متعلق پوچھا تو کہا انی لا اعلم عن امری شیئا، مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں. وکل ما عارف انه ذهب في صباح يوم الحادثہ، میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ حادثے کے دن صبح میں الى بلده قریبا منا، ہمارے قریب گاؤں گیا تھا. وانه عبر في طريق ذلك الجسر الذي، اور اس نے اس پل کو بھی طے کیا تھا جس پل کے سلسلے میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں. یتحدث الناس عنه، اس کے بارے میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں. فجیء بسائق القطار، ٹرین کے ڈرائیور کو لایا گیا. فلما رآہ، جب اس نے علی کو دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا. وتقدم الى المریض للسؤال عنہ، اور وہ اس بیمار کے پاس اسے سوال کرنے کے لیے بڑھا. ثم دعا له بالشفاء والعافیہ، اس کے لیے اس نے شفا اور عافیت کی دعا کی. واستأذن اخته في نقله الى المستشفى، اور اس کی بہن سے اجازت لی کہ اس کو ایک بڑے ہسپتال میں منتقل کریں. فأذنت له، بہن نے اس کی اجازت دی. وبعد ان شفی، جب وہ شفایاب ہو گیا. هنأه كل من عرفه بشفائه، تو اس کو مبارک دی دی ہر اس شخص نے جو اس کی شفایابی کی خبر جس کو پہنچی. واخبره العمدة ان الوزارة قدرت عمله الجلیل، اور ذمہ داروں نے اس کو یہ بتلایا کہ وزارت ریلوے نے اس کے اس بڑے کام کی قدر کی ہے. وقررت، اور وزارت ریلوے نے یہ طے کیا ہے کہ ان تربیہ علی نفقتها، کہ وہ اپنے خرچے سے اس کی پرورش و نگہداشت کریں گے. وان تعلمہ فی احسن المدارس، اور اس کو بہترین مدرسے میں تعلیم دیں گے. ومنحته 1000 جنیحۃ، اور ریلوے نے اس کو دیا 1000 جنیحۃ 1000 پاؤنڈ. لینتفع بها فی مستقبلہ، تاکہ وہ اس سے اپنے مستقبل میں نفع اٹھائے. وقد وضعت هذه المکافات باسمہ، اور اس ہدیے کو، اس بدلے کو اس کے نام سے رکھ دیا گیا. وتقدم الیہ اقرانہ من اطفال القریہ وغلبانہا، اس کی جانب اس کے بچوں میں، اس کے گاؤں کے بچوں میں سے اور گاؤں کے لڑکوں میں سے جو اس کے ہمجولی تھی اس کے جانب بڑھے. وہنؤہ، اس کو مبارکبادی دی. ورجوا لہ صحۃ تامہ، اور اس کے لیے امید کی صحت تامہ کی. وہ مستقبلا سعیدا، اور اچھے مستقبل کی. تو یہ پورا سبق ہے دوستو. میں تھوڑے سے یہاں پر تعبیرات کی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ سبق طویل نہ ہو جائے. نشأ ینشأ مانے پرورش پانا. نشأت فی قریۃ صغیرۃ شابا یعمل انا اعمل فی دکان صغیر ثم مات بعد سنوات قلیلہ من ولادتی ولم يبقى لی فی حیاتی الا والدتی. لم يبقى لی فی حیاتی الا والدتی. اس طریقے سے جملے کو بنا سکتے ہیں. انا احب اخی حبا کثیرا جما، ایسا کر سکتے ہیں. انا یعنی میں نے انا عنوت هذا الكتاب عنایہ کبیرہ، میں اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. وانا اعطف على ولدی عطفا کثیرا. دیکھیے اذاق اللہ هذا الولد ذل الیتم فی صغره. عوضنی اللہ بهذا العمل حسنات کثیرہ. اللہ نے عوض میں دیا ہے. عوض یعوض تعویض باب تفعیل سے، ذاق یذیق باب افعال سے. تو دیکھیے یہ سب پورے الفاظ ہیں. اس کو استعمال بصفاء ذہن وسمو عاطفۃ وسداد رأی ومضی عظیمۃ. دیکھیے اقبل علی شیء، انی اذا ارا شیئا نافعا اقبلت علیہ بلا تردد. جب میں کسی چیز کو نفع بخش دیکھتا ہوں تو اس کی جانب بغیر کسی تردد کے آگے بڑھتا ہوں. لا يمنعوني عن فعل ذلك الشيء عن المضي في ذلك الامر من الافاق وغیرها من الاشیاء. تو ان الفاظ کو اپنی جانب سے ایسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں سبق میں اگرچہ بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے طویل اور لمبی نہ ہو جائے. تو دیکھیے ملبدم بالغیوم، اليوم الجو ملبدم بالغیوم. اليوم حبت شدید العواصف. انا ارى اليوم البرد قارسا. اس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں. عبر یعبر مانے پار کرنا. انا عبرت الجسر الذي اقیم فی قریتی. میرے گاؤں میں جو پل ہے میں نے اس کو عبور کیا. تدفق يتدفق الماء من الارض. پانی زمین سے. قطر السکۃ الحدیدیہ، قطر السکۃ الحدیدیہ پٹریوں کو کہتے ہیں. ترنم یترنم مانے خوبصورت آواز میں گانا.
أنا أترنم أناشد وطنية بصوت عذبة. يعترضني الاسد في الطريق. اس طریقے سے اس کو ازعج یزعج مانے پریشان کرنا. انا لا ازعج احدا. شاہد یشاہد مانے مشاہدہ کرنا. انا شاہدت اليوم رجلا قویا. میں نے آج ایک طاقتور آدمی کو دیکھا. تدفق مانے بھی آتے ہیں جیسے ابھی اوپر آپ نے پڑھا ہے. سقط یسقط مانے گرنا. سقط یسقط اجتاز مانے پار کرنا. انا اجتاز القریہ التي تقع بین بلدی والبلد الآخر. میں اس شہر کو پار کرتا ہوں جو میرے اور دوسرے شہر کے درمیان میں پڑتا ہے. حدانی التفکیر، یہ تعبیر ہے اس کو. حدانی التفکیر ان اقرأ هذا الکتاب. میری فکر نے مجھے ہدایت کی کہ میں اس تمرین کو، میں اس کتاب کو پڑھوں. دیکھیے پھر آگے جو الفاظ ہیں ان میں سے دیکھیے کہ یرجع الی قیته مسرعا فیخبر. اخبر یخبر بولتے ہیں کسی کو خبر دینا. انا اخبرت الاستاذ عن ذلك الولد. اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وهذا ثراء المتصاعد لا يرضى بالرجوع الى فوت يفوت تفويت. فوت علی وقت هذا الصلاة. فوت ہو چکا ہے. اس طریقے سے اس کو اسرع یسری اسرع. انا اسرع بالذهاب الى السوق. خلع یخلع. انا اخلع لباسی. اس طریقے سے لوح یلوح مانے ہلانا. انا الوح خریطۃ وطنی. لواء وطنی. انا الوح لواء وطنی. دیکھیے اس میں نے اکترث یکترث مانے پرواہ نہ کرنا. انا لا اکترث شیئا فی قراءۃ الکتب ولم ابالی شیئا فی قراءۃ الکتب فی الاجتہاد. کسی چیز کی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں. نفذ ینفذ مانے اندر گھس جانا. نفذت الرعدۃ فی جسمی. تو اس طریقے سے ہم ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. آگے بھی کچھ تھوڑے سے الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے. ہم ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں. ادرک یدرک مانے جاننا. ادرک شیء من الشفقۃ. انا ادرک فی نفسی شفقۃ علی ولدی. میں اپنے آپ کے اندر اپنے بچے کے سلسلے میں شفقت کو پاتا ہوں. تو اس طریقے سے اعتذر یعتذر. انا اعتذرت من الاستاذ علی خطائی. اپنی غلطی پر میں نے اپنے استاد سے معذرت کی. تو اس طریقے سے انا اعجبت بصفاء ذہن ذلك الولد. انا شکرت استاذی شکرا جزیلا. میں نے اپنے استاذ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. تو اس طریقے سے الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یتساءلون. جعل الناس یتساءلون عن الحادث. جعل الناس یتساءلون عنی. میرے سلسلے میں پوچھنے لگے. سار الناس مسرعین جهة الحادثة واجتمعوا هنالك. رأيت الناس واجتمعوا هنالك. أنا أيضا ذهبت وسرت مسرعا إلى تلك الجهة هنا إلى تلك الجهة التي اجتمع الناس هناك. اس طریقے سے ہم الفاظ کو استعمال کریں گے. تو دیکھا ادا یؤدی. انا اريد ان اؤدي واجبي بهذه الفيديو. اپنے اراح یریح مانے آرام دینا. اراح یریح ضمیرہ یقصدون شیئا ثم رجع الى اختیار متواضع لم يكد يستقر به المقام. ولم اكد استقر اني ذهبت خارج البيت ثم رجعت وعدت الى البيت. ولم اكد استقر بالمقام في البيت حتى دعاني احد من الاصدقاء من خارج البيت. مگر کو آیا نہیں تھا کہ میرے دوست نے باہر سے آواز دی. تو اس طریقے سے دوستوں ہم الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں. اصل تو میں قصے کو پڑھانا چاہ رہا تھا. انقذ ینقذ مانے بچانا. انا انقذت مئات من الناس. میں نے بہت سارے لوگوں کو بچایا ہے. انا اريد ان اقدم نفسی لوطنی ضحیۃ لوطنی. وطن کے لیے قربانی دے دوں. تو اس طریقے سے ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. طریح الفراش مانے آتے ہیں بستر مرگ پر ہونا. عاقد النطق بات چیت نہ کر سکنا. تحدث الناس عنه. جعل الناس يتحدث عن الطالب الذي حصل ارقام كثيرة في هذا الايام. تقدم الى المریض. اس طریقے سے استأذن یستأذن مانے اجازت چاہنا باب استفعال سے. تو دیکھیے دوستو یہ پورا سا سبق ہے. اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے اس کے الفاظ کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے عربی کا سیکھنا. ہنا یہنی تہنیۃ. انا اريد ان اهنئ اخي على
علی ظفرہ و علی نجاحہ فی الامتحان۔ تو اس طریقے سے الفاظ کو استعمال کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آپ کی جانب سے جو بھی ہمیں مفید مشورہ ہو سکتا ہے وہ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔